بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے الکعبہ، یعنی اس سبق میں کعبہ کی تعمیر کا جو قصہ ہے، واقعہ ہے، اس واقعے کو بیان کیا جائے گا۔ وَذَهَبَ إِبْرَاهِيمُ وَعَادَ بَعْدَ ذَلِكَ، ابراہیم علیہ السلام گئے اور اس کے بعد لوٹے، یعنی ابراہیم علیہ السلام مکہ سے چلے گئے تھے اور پھر دوبارہ مکہ واپس آئے۔ ذَهَبَ يَذْهَبُ ذَهْبًا بمانا جانا، عَادَ يَعُودُ عُودًا بمانا لوٹنا، وَأَرَادَ أَن يَبْنِيَ بَيْتًا لِلَّهِ، انہوں نے ارادہ کیا کہ اللہ کے لیے ایک گھر بنائے۔ بنا ماضی، یبنی اس کا مضارع ہے، ان کی وجہ سے اس پر نصب آ گیا، ان یبنیا۔ بیتن واحد، اس کی جمع بیوت آتی ہے۔ وَكَانَتِ الْبُيُوتُ كَثِيرَةً وَمَا كَانَ بَيْتٌ لِلَّهِ يَعْبُدُونَ فِيهِ اللَّهِ، بہت سے گھر تھے لیکن اللہ کی عبادت کے لیے کوئی گھر نہ تھا کہ اس میں اللہ کی عبادت کی جائے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگوں کے تو بہت سے گھر ہیں، لیکن ضرورت محسوس ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک گھر بنایا جائے۔ وَأَرَادَ إِسْمَاعِيلُ أَن يَبْنِيَ بَيْتًا لِلَّهِ مَعَ وَالِدِهِ، اسماعیل علیہ السلام نے بھی ارادہ کیا کہ وہ اپنے والد کے ساتھ مل کر اللہ کا ایک گھر بنائے۔ ارادہ یرید ارادتاً بمانا ارادہ کرنا، چاہنا۔ مع مضاف، والدہ اس کا مضاف الیہ ہے، والد کے نیچے زیر جو ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے آئی، اور ہی ضمیر جو ہے یہ والد کی وجہ سے مضاف الیہ محلاً مجرور۔ وَنَقَلَ إِبْرَاهِيمُ وَإِسْمَاعِيلُ الْحِجَارَةَ مِنَ الْجِبَالِ، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے پہاڑوں سے پتھر اٹھائے۔ نقل ینقل نقلاً بمانا منتقل کرنا، اٹھانا۔ وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَبْنَي الْكَعْبَةَ بِيَدِهِ وَكَانَ إِسْمَاعِيلُ يَبْنَي الْكَعْبَةَ بِيَدِهِ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے کعبہ بنا رہے تھے اور اسماعیل علیہ السلام بھی اپنے ہاتھوں سے کعبہ بنا رہے تھے۔ بنا یبنی مضارع کا صیغہ ہے، یبنی مضارع کا صیغہ ہے، لیکن کانا کے دخول کی وجہ سے اس کا ترجمہ ماضی استمراری والا کریں گے۔ وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَذْكُرُ اللَّهَ وَيَدْعُو، ابراہیم علیہ السلام اللہ کا ذکر کر رہے تھے اور دعا کر رہے تھے۔ کانا فعل ناقص، ابراہیم اس کا اسم ہے اور اگلا جملہ جو ہے یہ کانا کی خبر ہے۔ ذکر یذکر ذکرًا ذکر کرنا، یاد کرنا۔ دعا یدعو دعوتاً بمانا دعا کرنا، اور دعوت بمانا پکارنا بھی ہے۔ وَكَانَ إِسْمَاعِيلُ يَذْكُرُ اللَّهَ وَيَدْعُو، اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کا ذکر کر رہے تھے اور دعا کر رہے تھے، یعنی کہ دونوں جو تھے نبی، باپ اور بیٹا، یہ اللہ تعالیٰ کے ایک نیک اور خاص کام میں مشغول تھے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس نیک کام کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ دعا ان کی یہ تھی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ تقبل یتقبل تقبلا بمانا قبول کرنا، یعنی نیک عمل کو قبول کر لینا۔ سمیع اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، سامع یسمعو سے، اسی طرح علیم جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ وَتَقَبَّلَ اللَّهُ مِنْ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَبَارَكَ فِي الْكَعْبَةِ، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے عمل کو قبول کیا اور اللہ تعالیٰ نے کعبہ میں برکت دی۔ بارکا یبارکو مبارکتاً بمانا برکت ڈالنا۔ نحن نتوجہ الی الکعبۃ فی کل صلاۃ، ہم ہر نماز میں کعبہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں یا رخ کرتے ہیں، یعنی کعبہ جو ہے یہ ہمارا قبلہ ہے، اور قبلے کی طرف رخ کرنا ہماری نماز کے لیے شرط ہے۔ تو ہم ہر نماز میں جو کعبہ کی طرف منہ کرتے ہیں، اور جب کعبہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے بنانے والے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر بھی آ جاتا ہے۔
وَيُسَافِرُ الْمُسْلِمُونَ إِلَى الْكَعْبَةِ فِي أَيَّامِ الْحَجِّ مسلمان حج کے دنوں میں کعبہ کی طرف سفر کرتے ہیں. سافر یسافر مسافرتاً بمعنی سفر کرنا. وَيَطُوفُونَ بِالْكَعْبَةِ وَيُصَلُّونَ عِنْدَهَا اور کعبہ کا طواف کرتے ہیں اور وہاں نمازیں پڑھتے ہیں. طاف یطوف طوفاً بمعنی چکر لگانا، طواف کرنا. مسلمان کعبہ جا کر کعبہ کا طواف کرنا جو ہے ایک اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھتے ہیں، اور مسلمانوں کے دل جو ہے کعبہ کے طواف کے لیے دھڑکتے رہتے ہیں، اور ہر مسلمان کوشش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ زیادہ سے زیادہ نصیب فرمائے. بارک اللہ فی الکعبۃ وتقبل من ابراہیم و اسماعیل. اللہ تعالیٰ نے کعبہ میں برکت دی اور قبول کیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی جو کعبہ والی کاوش تھی اس کو اس طرح سے قبول کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت دے دی کہ اس کو مسلمانوں کے ایک اہم رکن بنا دیا. حج مسلمانوں کا ایک رکن ہے اور وہ کعبہ ہی میں جا کر ہوتا ہے. صلی اللہ علی ابراہیم وسلم. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور سلامتی ہو ابراہیم علیہ السلام پر. صلی اللہ علی اسماعیل وسلم. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور سلامتی ہو حضرت اسماعیل علیہ السلام پر. آخر میں مصنف رحمہ اللہ جو ہیں رحمت اللہ علیہ وہ دونوں یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے رحمت اور سلامتی کی دعا فرما رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.